پورے کے پورے اسلام کیوں نہیں لائے؟ پورے کے پورے اس کے حضرت موسیٰ کے ساتھ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے؟ خوف تھا انہیں، ڈر کے مارے، علی خوف من فرعون، فرعون سے خوف، ہاں، وملئہم، ان کے درباریوں سے خوف، ان یفتنہم، ان کی طرف سے ہمیں آزمائش نہ آ جائے۔ آج بھی ہمارے خوف کا یہی حال ہے، یاد رکھو۔ کھل کے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کرتے کیوں نہیں ہیں عمل؟ ڈر۔ ہاں بھائی، یہ جو حکومت ہے نا، دیکھ کرو ذرا، دیکھ کرو۔ ہاں کیا جی دیکھ کرو؟ میرا رب سے زیادہ پاور والا ہے کیا؟ اب تبھی کچھ تبھی ہوا تو چار لوگ پوچھتے ہیں اسے، چار پیپر والے خلاف لکھنے والے اب موجود تو ہی کم از کم، لیکن یہ ایسا فرعون تھا جس کے پاس اپوزیشن پارٹی نہیں تھی۔ ہاں، دن دھاڑے مار دیا حضرت آسیہ کو، خود کی بیوی کو، ہاں، لکڑیوں پہ چن دیا باقاعدہ۔ تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، فعلیہ توکلوا۔ اب انہیں کیا کریں گا، انہیں کیا کر ڈالیں گا، میں وہاں پھنس جاؤں گا، میں یہاں پھنس جاؤں گا، یہ تمام خیالات پھینکو، اللہ پر توکل کرو۔ پہلا بھروسہ، میرا رب چاہے گا تو ہی مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، میرا رب نہ چاہے تو ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے باوجود آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ ایمان لاؤ، ان کنتم مسلمین، واقعتاً تم مسلمان ہو تو بھروسہ پورا کا پورا اللہ پر رکھو، کیونکہ آزمائش ہوتی بڑی بری ہے نا جی، کتنا بھی ایمان ہو، پتہ نہیں کون سی آزمائش ہمارا ایمان چھین لی۔ ہاں، اب فرعون کو معلوم ہو جائے حضرت موسیٰ کے ساتھ اتنے بچے اور اتنے نوجوان ہیں، اور رات رات کسی کو لے آ کے کیا ہے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے لگے، تو ہو سکتا ہے اس کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ تو اس واسطے ساتھ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ ان کی آزمائش سے ابھی ہم کو بچا لے، تاکہ تمہارے اندر ایمان کی بقا اصل میں نماز میں ہے میرے بھائیو، یاد رکھو، اور وہ نماز جو بالجماع ہے، ہاں، گھر میں نہیں، بالجماع ہے، بھاگ کے آؤ، جماعت کو کبھی نہ چھوڑنا، جماعت چھوڑے تو پھر تو یاد رکھو، پھر تو جماعت کے بغیر نماز اللہ قبول کرے گا یا نہیں، یہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے پہلے تو۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ ہاں، یہ بات ہے نا، وہ آج کی بات ہے، ہمارے لیے خصوصی بات ہے۔ اللہ کے لیے ذرا سمجھو، اللہ کے لیے ذرا سمجھو، ذرا توجہ دو یہاں پر کیا ہوا۔ دیکھو، موسیٰ جیسے پیغمبر، لیکن انقلاب ریولیوشن کب ہوگا؟ جب ان کے ساتھی پختہ ہوں گے، تبھی ہوگا۔ اسی واسطے ہر دور میں جب بھی اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی جماعت اٹھے گی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ظالم ہیں ان کو نیست و نابود نہیں کرے گا۔ خالی دعا بھی بد دعا سے نہیں چلتا، انہیں آیا انہیں مر جاؤ۔ تمہیں کتنے جی اچھے ہیں، انہیں آیا، اس کا کام رات دن کرتا ہے انہیں، ہاں، جو 2014 سے کرتا ہے، رات دن مٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تمہیں کیا کرے؟ تمہیں رات دن کھیل کود میں مصروف ہیں، تو بدلیں گے کیسے؟ تو فرمایا کہ فما آمن لموسیٰ، ایسا نہیں ہوا، یعنی موسیٰ پر ایمان نہیں لائے مگر الا ذریہ، چند نوجوان۔ اصل میں ذریت کا مطلب ہے اولاد، لیکن یہاں خاص طور پر معنی ہے چند نوجوان۔ موسیٰ پر اس معجزے کو دیکھ کر بھی کہ جادوگر سب کے سب باطل تھے اور وہ خود اسلام لائے، لیکن پھر بھی موسیٰ کے ساتھ جو فرعون کا معاملہ تھا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ لیکن چند کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام ڈالا، اور وہ چند کون تھے؟ وہ نوجوان تھے، ذریہ، نوجوان۔ اب اس میں ایک بات ہے، من قومی ہی، ان کے قوم سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہی کا خطاب ہو سکتا ہے ضمیر حضرت موسیٰ کی قوم کے چند نوجوان یا فرعون کی قوم کے چند نوجوان۔ یہ کون سے قوم کے تھے؟ کیونکہ ضمیر ذرا نا دو طرف بھی جا رہی، اس کی قوم کے چند نوجوان، کس کی قوم کے؟ ہو سکتا وہ بنی اسرائیل کے نوجوان ہو سکتا وہ فرعون کے درباریوں میں سے کچھ ہوں،
اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مراد ہیں تو بنی اسرائیل کے چند نوجوان اٹھے، لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ پہلے سے بنی اسرائیل سب کے سب مل کے حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، وہ مسلمان ہی تھے، وہ ان کی قوم کے چند نوجوان اٹھنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ جہاں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے وہ فرعون کے قوم کے چند نوجوان تھے، ان کے درباریوں میں سے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ جادوگر بھی تھے جو آئے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور چند درباری جو اندر سے دراصل کیا تھے؟ حقیقت پسند تھے، انہوں نے دیکھا اور سمجھ لیے کہ یہ حقیقت ہے، یہ جادو نہیں ہے، تو وہ ایمان لائے تھے۔ یا بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں ہی دونوں طرف ہے، کہ موسیٰ کی قوم کے بھی چند نوجوان اٹھے اور اسی طرح فرعون کے قوم کے بھی چند نوجوان، یہ سب مل کے ایک گروپ بن گئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ کہا کہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، پورے کے پورے اسلام کیوں نہیں لائے، پورے کے پورے اس کے حضرت موسیٰ کے ساتھ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے؟ خوف تھا انہیں، ڈر کے مارے۔ علی خوف من فرعون، فرعون سے خوف، ہاں، وملئہم، ان کے درباریوں سے خوف، ان یفتنہم، ان کی طرف سے ہمیں آزمائش نہ آ جائے۔ آج بھی ہمارے خوف کا یہی حال ہے، یاد رکھو۔ کھل کے مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کرتے کیوں نہیں ہیں عمل؟ ڈر۔ ہاں بھائی، یہ جو حکومت ہے نا، دیکھ کر ہو، ذرا دیکھ کر ہو۔ ہاں، کیا جی دیکھ کر ہوں؟ میرا رب سے زیادہ پاور والا ہے کیا؟ ہاں؟ بہت سزا دیں گے، بہت تکلیفیں اٹھائیں گے تم، یہ ڈر۔ فرعون، یہ فرعون کے چپل کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے یہ آج کا فرعون، وہ اتنا پاور والا، لیکن تبھی بھی نہیں ڈرے وہ نوجوان۔ لیکن عام لوگ اسلام قبول نہیں کیے، حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے، تو وجہ کیا تھی؟ علی خوف من فرعون، فرعون کا خوف چھایا ہوا تھا، وملئہم، ان کے درباریوں کا خوف چھایا ہوا تھا، ان یفتنہم، کیونکہ کہیں حضرت موسیٰ پر کھل کے ایمان لانے سے کہیں مصیبت نہ آ جائے ہم پر، ہمیں مار نہ ڈالا جائے۔ یاد رکھو، ہمیشہ یہی ہوتا ہے معاشرے، جب بھی حق سامنے آتا ہے بہت کم لوگ ہی اظہار کر کے قبول کرتے ہیں کہ آپ سچ کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ صرف خاموش تماشائی بنتے ہیں کہ ہم نہیں بولتے بھائی، سچ بولتے، کیونکہ ہمیں بولے گا تو ہم نہ مار پڑیں گے پیچھے سے۔ ہاں، ہمیں نہیں بول سکتے، ہمیں ساتھ نہیں دیتے۔ ہاں، دل کے اندر بڑا نرم گوشہ رکھتی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں مولوی صاحب پہ، لیکن ظاہر میں بولو جی میں حق ہی بول رہا ہوں، نہیں، مجھے معلوم نہیں انہیں کیا بولتے ہیں کہ بھائی علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کتنا بڑا ظالم ہوگا جسے رب خود اعتراف کر رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اصل میں فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھنے والا، جس کو رب کہے کہ فل ملک کے اندر بہت پاور ہے، اس کا پاور کیا ہوگا؟ ہاں، آج کا جو فرعون ہے وہی اس واسطے کہا کہ پاؤں کی جوتی کی دھول کی بھی برابر نہیں ہے اس کے اندر جو اختیارات ہیں، اس نے بڑے اختیارات، 1000 گنا بڑے اختیارات فرعون کے پاس تھے، جس کی وجہ سے رب خود کہتا ہے کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون تھا ہی اتنا بڑا کہ وہ پوری زمین پر قبضہ رکھنے والا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ تھا بھی حد سے بڑھ جانے والا، یعنی جو چاہے حکم دے سکتا تھا، جب چاہے قتل کر سکتا تھا۔ اب تبھی کچھ تبھی ہوا تو 4 لوگ پوچھتے ہیں اسے، 4 پیپر والے خلاف لکھنے والے اب موجود تو ہی کم از کم، لیکن یہ ایسا فرعون تھا جس کے پاس اپوزیشن پارٹی نہیں تھی۔ ہاں، دن دھاڑے مار دیا حضرت آسیہ کو، خود کی بیوی کو، ہاں، لکڑیوں پہ چن دیا باقاعدہ۔ جب معلوم ہوا حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لائی ہیں، تو بلا کے کہا کہ تو مجھے چھوڑ کر دوسرے رب تلاش کرتی ہے؟ کہا کہ میں اس رب پر ایمان لائی ہوں جو تیرا بھی ہے اور موسیٰ کا بھی ہے اور کائنات کا بھی ہے۔ کہا کہ پلٹ کے نہیں آؤ گی؟ کہا کہ نہیں۔ بیوی، لکڑی میں جس طرح صلیب پہ انسان کو کھڑایا جاتا ہے ویسے ہی لکڑی پہ اس نے چن دیا زندہ۔ پھر حکم دیا سپاہیوں کو کہ حضرت آسیہ کے جسم پر میخیں ماری جائے، زندہ چن دیا اس نے لکڑی پر۔ اسی وقت حضرت آسیہ نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی،
ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ یہ فرعون کی ظلم سے مجھے نجات دے دے، اور یہ محلات جہاں پر توحید نہیں ہے، یہ محلات جہاں پر فرعون کا دبدبہ ہے، اے اللہ اس سے نجات دے اور اس کے بدلے مجھے جنت میں گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ گھر نہیں چاہیے مجھے۔ کب یہ وہ جو چن دیا نا، اس وقت جب روح پرواز ہو رہی تھی تو اس وقت کی دعا ہے حضرت آسیہ کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اس کے عمل اور اس کے کرتوتوں سے اے اللہ مجھے نجات دے دے۔ اب دراصل پھر مجھے اس کے پاس جانا نہیں ہے، یہ جس نے مجھے چن دیا ہے لکڑی کے اندر اور مجھے صلیب پہ چڑھا دیا ہے، اے اللہ پھر مجھے زندگی باقی نہ رکھ، اب بلا لے، تیرے رب کے پاس میں آنا، اپنے رب کے پاس آنا چاہتی ہوں، وہاں مجھے گھر دے دے۔ یہ دعا اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھ دی سورہ تحریم کے اندر۔ ہاں تو یہ تھا وہ لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، بڑا حد سے گزر جانے والا بھی تھا۔ اچھا، اب یہ جو چند مسلمان آ گئے نا، خواہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے تھے، خواہ فرعون کی قوم کے تھے، لیکن آ گئے، کچھ تو بن گئے۔ یاد رکھو، اسی واسطے ہمیشہ کہتا ہوں کچھ تو بنو، 100 نہیں بھائی، 10 افراد تو اٹھو، بالجماع کام کرنے کی قسم کھاؤ کہ اب ہماری زندگی وہ زندگی نہیں ہوگی جو پہلے گزارتے تھے، اب ہم دین کے کام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں، خالی خولی دعوے بھی آر باٹم پور باٹم نہیں ہے، پورے تعلیم کے ساتھ قرآن پڑھ کر علم حاصل کر کے بنو، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ خالی خولی نعرے بازیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ویسے تو ہزاروں جماعتیں ہیں، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، عملی کردار۔ اب وہ جو کچھ بن گئے نا، اب وہاں سے ان کو ٹریننگ کی ہدایتیں شروع ہو گئی۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو واقعی میں تو یاد رکھو اس کے فرمانبردار بھی رہو، اسی پر توکل بھی کرو۔ یہ ہے پہلا انسٹرکشن ہمارے لیے بھی۔ اب پختہ بن گئے، اب بالجماع بن گئے، اب دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹھنے والوں میں صرف 10 بھی مل گئے مجھے۔ پہلا انسٹرکشن قرآن کا فرمایا کہ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے، فعلیہ توکلوا۔ اب انہیں کیا کریں گا، انہیں کیا کر ڈالیں گا، میں وہاں پھنس جاؤں گا، میں یہاں پھنس جاؤں گا، یہ تمام خیالات پھینکو، اللہ پر توکل کرو۔ پہلا بھروسہ، میرا رب چاہے گا تو ہی مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، میرا رب نہ چاہے تو ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے باوجود آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ ایمان لاؤ، ان کنتم مسلمین، واقعتاً تم مسلمان ہو تو بھروسہ پورا کا پورا اللہ پر رکھو۔ پھر فرمایا فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ وہ بندے بھی کیا ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے رب کے دین پر، تو انہوں نے فوراً کہا، اے موسیٰ وہ کہنے لگے، ہاں فقالوا، ان سب نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں دعائیں کرنے لگے، لا تجعلنا فتنہ، اے اللہ، اے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے تختہ مشق نہ بنا، ان ظالموں کے ساتھ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، کیونکہ آزمائش ہوتی بڑی بری ہے نا جی، کتنا بھی ایمان ہو پتہ نہیں کون سی آزمائش ہمارا ایمان چھین لے۔ ہاں، اب فرعون کو معلوم ہو جائے حضرت موسیٰ کے ساتھ اتنے بچے اور اتنے نوجوان ہیں، اور رات کسی کو لے آ کے کیا ہے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے لگے، تو ہو سکتا ہے اس کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ تو اس واسطے ساتھ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ ان کی آزمائش سے ابھی ہم کو بچا لے۔ ہاں، فتنة للقوم الظالمین، یہ بڑی ظالم قوم ہے، کیا سلوک کرے گی یہ ہم کو پتہ نہیں ہے، اس واسطے ہم تو توکل رب العالمین کے اوپر ہی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے اس کے فتنے سے، اس کی آزمائش سے ہم کو بچا لینا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ان کافروں سے ہمیں نجات دے دینا۔ اب آگے کیا ہوا دیکھو، یہ دعائیں چلتی رہی، نوجوان اللہ کے پاس دعائیں بھی کر رہے ہیں، اپنے رسول کی بات کو مان کے چل بھی رہے ہیں، تو واقعہ کیا ہو گیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ دور آزمائش میں کہاں
کھل کے بول بھی نہیں سکتے ہم مسلمان ہیں، کھل کے عمل بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہم مسلمان ہیں۔ فرعون طاق میں بیٹھا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم ہرا نہیں سکے، اب ان کی کون پیروی کرتا ہے، پکڑو اسے، قتل کرو اسے۔ ایسا سچویشن تھا کہ کوئی اپنے برملا اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب ایسی حالت میں ایک مدت گزری، لیکن اس مدت میں بھی تم کیا کرنا ہے اللہ نے بتایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی، یعنی حضرت ہارون مراد ہے، واخی کا مطلب وہاں پر ہارون مراد ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ہم نے وحی کی، کیا وحی کی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، دیکھو تمہارے شہر کے اندر ایک گھر تلاش کرو، ایک گھر بناؤ۔ کئی کو بناؤ گھر؟ مسجد نہیں بنا سکتے تھے، سمجھو، گھر کیوں بناؤ جی؟ مسجد نہیں بنا سکتے تھے، فرعون کو معلوم ہوا تو پھر تو سب اٹکیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، قتل کر دے گا، تو مسجد نہیں بنا سکتے تھے، لیکن اجتماعی زندگی کے لیے ضروری تھا کہ اکٹھا ہو، جمع ہو بالجماع، تو اللہ نے ایسے وقت میں بھی انہیں کہا کہ اب تم شہر مصر کے اندر، شہر کے اندر کبھی کوئی نہ کوئی اپنے ساتھیوں کا ایک گھر بناؤ، بمصر بیوتاً وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، پھر اس گھر کو منتخب کرو اور ان گھروں کے لحاظ سے جتنے بھی ہیں ان کو قبلہ بناؤ، قبلہ بناؤ، واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یا رب، ایسے کنڈیشن میں بھی رب نے حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور ایک گھر بناؤ جہاں پر اکٹھے ہوں اور وہاں پر تم نماز کا قیام کرو۔ فرعون کے دور میں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ الگ پڑھ لو، انہیں خالی ذرہ ہوا تو نہیں آتا نا مسجد کا، ذرہ مصروف ہوا، مسئلہ ختم۔ یاد رکھو، اسی واسطے بربادی ہے۔ کیا کٹھن مرحلہ ہوگا ذرا یاد کرو۔ چند نوجوان، فرعون طاق میں بیٹھا ہے، اس کے سپاہی سونگتے پھر رہے ہیں کہ کہاں حضرت موسیٰ کا کوئی ساتھی ہے، کوئی بھی ملے قتل کرو، قتل کرو، گرم گرم تیل میں ڈالو، صلیب پہ چڑھاؤ، جو چاہے دے سکتا ہے وہ حکم۔ ایسے وقت میں بھی اللہ کہتا ہے کہ تم کیا کرو، اپنے گھروں میں سے گھر بناؤ اور اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، یعنی جتنے گھر ہیں، جتنے مسلمان گھر ہیں، ہر گھر بالجماع ایک مسجد بن جائے۔ ایک مسجد بن کے تم کیا کرنا، وقت مقررہ پر قبلہ بنا لینا اسی کو، جیسے ہمارے لحاظ سے کعبہ قبلہ ہے، ویسے تم بھی ایک طرف برابر قبلہ بنا کے کیا ہے، نماز پڑھنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اصل چیز جو گھر بنا کے آ کے جمع ہونا ہے، کئی کو ہونا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایسا کام کرو گے تو وبشر المؤمنین، پھر ایسے مومنوں کے لیے کیا ہے، بشارت ہے۔ جب انہوں نے کیا ہے وہ کام بھی کر لیا، جیسے حضرت موسیٰ نے کہا، گھر بھی بنا لیا اور گھروں کو قبلہ بنایا، یعنی ایک گھر تو یوں ہوگا شاید کہ جس میں سب جمع ہوں، جہاں حضرت موسیٰ انہیں انسٹرکشن دے، انہیں بتائیں دیکھو یہ کرنا۔ ایک وہ ہوگا کہ جب بھی نماز کا وقت آئے تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ بناؤ اور بالجماع نماز پڑھو، تاکہ تمہارے اندر ایمان کی بقا اصل میں نماز میں ہے میرے بھائیو، یاد رکھو، اور وہ نماز جو بالجماع ہے، ہاں، گھر میں نہیں، بالجماع ہے۔ بھاگ کے آؤ، جماعت کو کبھی نہ چھوڑنا، جماعت چھوڑے تو پھر تو یاد رکھو، پھر تو جماعت کے بغیر نماز اللہ قبول کرے گا یا نہیں، یہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے پہلے تو۔ اور اس کے علاوہ فضیلت کے اعتبار سے ایک نماز وہ جو اکیلی پڑھی جائے اور ایک نماز وہ جو بالجماع پڑھی جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 25 درجہ یا 27 درجہ زیادہ فضیلت والا ہے، یعنی ایک نماز وہ جو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ اس کا ثواب 27 درجہ 27 مرتبہ دے گا، اور ایک نماز وہ جو آپ اکیلے گھر میں پڑھیں گے تو 1 مرتبہ کا ثواب ملے گا۔ بالجماع 27 ٹائمز زائد، اسی واسطے دوڑ کے آؤ، مسجد بن چکی ہے، یہاں پر اب تمہارے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مسجد بھی بن چکی ہے۔ تکبیر اولیٰ کو شامل ہونے کی کوشش کرو، دوڑ کے آؤ، مسجد کو آباد کرو، وہاں سے تمہارا ایمان پختہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم دراصل وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے اس میں بشارت ہے، بشارت دے دو۔ اچھا، اس کے بعد حال کیا ہوا دیکھیے،
وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تو نے ان کو دنیا کی زندگی میں فرعون اور ان کے درباریوں کو بڑے ٹھاٹ باٹ دیے ہیں۔ یہ دیکھو یہ ایمان ہے۔ تیرا دشمن تیرے رسول کو ایذا دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دے رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ دیکھو بتا رہا ہے کہ کہا کہ اے ہمارے پروردگار ربنا انک آتیت فرعون، تو نے فرعون کو دیا ہے، وملأہ ان کے درباریوں کو، زینۃ و اموالا فی الحیاۃ الدنیا، بہت ہی زندگی کے اندر بڑے ٹھاٹ باٹ دیے ہیں تو نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ فرعون کو جو بھی ملا ہے اللہ تو ہی دیا ہے، ہاں تو ہی دیا ہے، یہ سب تیرا عطا ہوا ہے جس پہ اچھل رہا ہے۔ یہ چائے والے کو جو بھی ملا ہے میرا رب نے دیا ہے، ہاں بھولنا نہیں، اسے کسی اور نے نہیں دیا، میرا رب ہی دیا ہے، یہی عقیدہ ہے میرا، تو ہی دیا ہے۔ بڑے ٹھاٹ باٹ دیے ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں زینۃ و اموالا، بڑے شان و شوکت بھی، بڑا مال بھی دیا ہے، فی الحیات الدنیا، اس حیات دنیاوی کے اندر۔ اللہ کیوں دیا ہے؟ یہ بڑی کیا ہے، عجیب ترین بات ہے جو ان کے جذبات کو ظاہر کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ تو اس لیے دیا ہے کہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ اللہ کا اصول اللہ جانتا ہے کہ ان کو کیا دینا کب دینا، تو اس حساب سے فرعون کو دولت دنیا تو بہت مل گئی، بلکہ انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی رب ہوں کہہ دیا، لیکن حضرت موسیٰ کا اندر کا جو مسئلہ جذبات کا ہے دیکھیے نا جی، وہ ظاہر ہو گیا کہ اس دعا میں وہ کہنے لگے کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اتنا ٹھاٹ باٹ، اتنا مال، اتنا پاور، آخر اللہ کیوں دیا اس فرعون کو؟ کہ تو دراصل یہ چاہتا ہے یا اس لیے دیا ہے کہ تیرے رب کی راہ سے یہ لوگ بھٹکا دیں، لوگوں کو گمراہ کر دیں، کیونکہ جس کا ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ آج بھی دیکھو جتنا کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو منہ کھولتے ہیں، اپنے بھی نہیں منہ کھولتے، ڈر کے مارے ادھر ادھر ہو جاتے، اور بعض نے تو کھلم کھلا بی جے پی میں جمع ہی بول رہے۔ ہاں مسلمان ونگ بھی کیا ہے کہتے ہیں اب اوپن ہو گئی کہتے ہیں ان میں۔ ہاں ایک بیوارسی ہے، ایک کیا بولیں گے منہ میں، ہم نام تو نہیں بول سکتے، وہ تو برملا تبلیغ کرتے پھرتا، بہرے کیف۔ تو جہاں ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے انسان وہیں مائل ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس واسطے کہا کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے میرے رب تیری راہ سے یہ بھٹکا دیں، اس واسطے تو نے دیا ہے، اب برداشت سے باہر ہے، تو نے دیا ہے وہ تیری تقدیر ہے، لیکن اب تیرا رسول دعا کر رہا ہے ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب ان کے مال کو غارت کر دے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو آگے چل کے قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں سے بد دعا شروع ہو گئی۔ ایک لمٹ ہے رسول کی بھی دعوت کی، جب اس لمٹ سے بھی کراس کر دے مجرم تو رسول بد دعا کر دیتا ہے، یاد رکھو۔ لیکن ہمارے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین اتنی اونچی ہے کہ آخری وقت تک بھی اللہ کے رسول نے پوری قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، اگر ہوتا تو پھر قریش مٹ جاتی۔ یہ رحمت للعالمین ہے، لیکن یہاں حضرت موسیٰ نے کیا ہے، بد دعا کے الفاظ پوری قوم کے لیے بول دیے، اور اس میں حق بجانب تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال کو بجھا دے، ان کے مال کو نیست و نابود غارت کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا، اب اس کے بعد یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی یہ بھی دعا کر دی اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دینا اس کے بعد۔ اب ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں پر رسول ہدایت مانگتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہدایت دے، ان کو، لیکن کرتوت اور ان کے مجرمانہ چال و چلن اس حد تک بڑھ گئے کہ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ اب ان کو ہدایت نہیں دینا، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، کچھ بھی حق دیکھ لیں یہ ہدایت نہیں پانا، کب ہدایت پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، حتیٰ کہ تیرا عذاب دیکھ لیں تب تک ہدایت نہ لائیں گے، ہدایت تب لائیں گے بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس واسطے انہوں نے کہا کہ حتیٰ یروا العذاب العلیم،
کہ اس وقت تک ان کو ہدایت نہ دینا جب تک کہ یہ تیرے عذاب کو، دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ تو دردناک عذاب دیکھ کے جب یہ ہدایت پہ آئیں گے نا، اللہ تب قبول نہیں کرتا، یاد رکھو۔ جیسا انفرادی توبے کا وقت وہ ہے جب تک کہ سانس کیا ہے، ہنسلی تک نہیں آتی۔ جب یہ حلق تک آ جاتی ہے نا جی، جب موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دعا کرے گا، پلٹے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ معلم یغرغر، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہیں آتا، یا غرغرہ ہوتا جس میں سے سانس ٹوٹ جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرتے وقت لوگوں کو آخری غرغرہ، آخری ہچکی کہتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں معلم یغر۔ فرمایا کہ توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا انسان کا جب تک کہ کیا ہے، آخری غرغرہ نہیں آتا۔ تو آخری سانس کا غرغرہ آ جائے، ہچکی بند ہو جائے، تو کچھ تو ہوش رہتا ہے اس وقت بھی، ابھی تھوڑا سا 1-2 سیکنڈ کا، اس میں وہ دعا مانگ کے پلٹ جائے، فائدہ نہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے اس وقت، فرشتوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے، وہاں قبول نہیں۔ اور اسی طرح یہ انفرادی اجتماعی قوموں کی توبہ اس وقت پھر قبول نہیں ہوتی جبکہ وہ عذاب دیکھ لیں۔ تو اسی واسطے انہوں نے کہا کہ اللہ تیرا عذاب جب آئے گا تب یہ لوگ ایمان لانا، لیکن وہ ایمان قابل قبول بھی نہیں ہوں گا۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دی۔ اچھا اب دیکھو آگے چل کر، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری جو بھی دعا تھی ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو اللہ جواب دے دیا، قبول کر لیا۔ اب یہاں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا کبھی کی جائے تو ایک بندہ دعا کرے دوسرا آمین بولے تو بالکل صحیح ہے، یاد رکھو یہ دلیل ہے یہ، کیونکہ اوپر کہا قال موسیٰ ربنا، ہاں پہلی آیت میں کیا ہے، قال موسیٰ ربنا، موسیٰ نے دعا کی، موسیٰ نے دعا کی۔ کرنے والے کون ہیں جی؟ یہ کہیں دو ہیں، یہ کہیں دو ہیں، ایک ہی ہے۔ اچھا اب دیکھو فرمایا دوسری آیت میں قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ جب دعا کیا کون؟ ایک دو، ایک، اللہ کہتا ہے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، تو دو کیسے ہو گئے یہاں؟ حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے، حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے۔ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والے کے برابر ہے، ہاں یاد رکھو۔ تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ دو افراد دعا کر سکتے ہیں ضرورت کے تحت کبھی مجمع میں، لیکن نماز کے بعد کی یہ جو روٹین کی دعا ہے نا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، کہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی، فاستقیما۔ اچھا اب دراصل استقامت کے ساتھ اسی دعا پہ رہنا، بعد میں دعا بدلنا نہیں، ہاں یہ بھی ہے مسئلہ۔ اب تو جوش میں آ کر قوم کے نفرت میں آ کر کہہ دیے، لیکن پھر بھی جتنا بھی کہو رسول رسول ہوتا ہے، بمنزلہ باپ کے، اس کے قوم کی محبت ہوتی ہے۔ تو آج تو غصے میں آ کے کہہ دیا اے اللہ ان کو برباد کر دینا، لیکن کل دعا کرنے لگیں کہ اے اللہ نہیں ان کو ہدایت دے دینا، نہیں بولنا، مسئلہ ختم۔ اب تمہاری دعا کو کیا ہے، مہر لگ چکی ہے، اب یہ ہو کر رہے۔ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے، یعنی اب بھی پھر کسی اور کی پیروی نہیں ہے، فرعون کی پیروی نہیں ہوگی، اب اچھی طریقے سے تم بھی کیا کر لینا ہے، صرف رب العالمین کی بات ماننا ہے۔ آگے چلو کیا ہوا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے اس راہ ظلم اور سرکشی کے ان کا تعقب کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ اب یہ آخری کنڈیشن ہے، اس کے درمیان بہت تفصیل ہے جو ہم سورہ شعراء میں بھی پڑھیں گے، اور آگے چل کر سورہ طہ میں بھی بات آئے گی، اور اسی طرح آگے چل کر کیا ہیں دوسرے بھی ایسے صورتیں ہیں جن میں بڑی تفصیل، لیکن یہاں بہت خلاصہ مختصر کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہو گئی بات چیت، دعا بھی ہو گئی، اللہ نے کہا کہ میں نے قبول کر لی، اب انتظار کرو۔ اب وحی آئی کہ رات لے کے نکلو اپنی قوم کو، وہ بات یہاں نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم رات اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کے نکلو۔
یہاں اس کے بعد کی بات ہے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، کہ اب وہ لے کے نکلے نہ رات، وہ آتے 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 اس راستے پہ آ گئے جہاں پر دریا پار کرنا تھا، دریائے نیل، وہاں آ گئے۔ اب دراصل صبح اسے معلوم ہوا یہ بھی اپنا لشکر لے کے نکل گیا، وہی کہتا ہے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پھر فرعون بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے اور اس کا لشکر بھی، فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ کی قوم کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے، بغیاً وعدواً، بغاوت کرتے ہوئے بھی، سرکشی کرتے ہوئے بھی، دشمنی کرتے ہوئے بھی۔ عدو کہتے ہیں دشمنی کو، بغی کہتے ہیں بغاوت کو۔ سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے نکلا۔ اچھا یہ رات نکلے، اسے بعد معلوم ہوئی صبح، وہ بھی نکلا۔ اب کیا ہو گیا؟ سامنے سمندر آ گیا، ڈیفرنٹ تھا ٹائم کا، وہ بعد میں نکلا، موسیٰ علیہ السلام پہلے نکلے تو وہ آ گئے۔ جب حضرت موسیٰ ساحل پہ پہنچے فرعون دور تھا، اب ادھر پلٹو تو فرعون کا لشکر تھا، آگے جاؤ تو دریا تھا۔ یہ بدبخت بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ مارنا ہی تھا تو وہاں مار دیتے، یہاں لے کے کہیں کو مارتے ہیں؟ یہ کون؟ مسلمان قوم جو حضرت، یہ سب سے بدبخت ترین قوم جو حضرت موسیٰ پر ہمیشہ طنز دن باتیں کرتی تھی۔ یہ واقعات یہاں نہیں ہیں، ہم آگے چل کے پڑھیں گے اسے۔ تو بہرکیف اللہ نے کہا کہ لاٹھی مارو تمہاری، وہ عصا جو مارے نا جی، وہ دریا پھٹ گئی۔ دریا پھٹتے ہی فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ دونوں طرف کے پانی ایک پہاڑی کے مانند کھڑا ہو گیا، راستہ بن گیا بیچ میں سے۔ اب آیا وہ لفظ وجاوزنا، وہ قصہ پورا اس میں نہیں ہے، وہ آگے چل کر ہے۔ یہاں خالی کیا ہے، مختصر کرتے ہوئے فرمایا وجاوزنا، جاوزنا کا مطلب پار کر دے، یعنی بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ وہ دریا کو پار کر گئے۔ جب وہ پار کر گئے، پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا فرعون اور اس کا لشکر سرکشی اور بغاوت اور دشمنی میں آگے آیا۔ اب یہ بدبخت کیا سوچنا تھا، تب یہ عقل مارے جاتی۔ دیکھو زیادہ تکبر کرے تو کیا ہے سنی سو عقل بھی چل جاتی۔ ہاں ویسا چھوگا سو اس کا چائے والے کا، بہت زیادہ چڑھ گا انہیں، اب دینا پاگل ہوگا، ابھی اس سے زیادہ پاگل ہو جائے گا اس کے بعد۔ جس کے دماغ پہ تکبر چڑھ جاتا ہے نا جی، پھر اس کی عقل کام نہیں دیتی۔ یہ بدبخت کو معلوم دریا پہ اس کا کنٹرول نہیں، بول کے ابھی نے آ کے دیکھا ہے فرعون، حضرت موسیٰ باقاعدہ نارمل چلتے ہوئے رستہ بھی بن گیا ہے اور وہ پار کرنے بھی لگے ہیں، حتیٰ کہ پار بھی چلے گئے ہیں۔ ابھی نے سوچنا تھا جو بھی ہوا ہے حضرت موسیٰ سے ہوا ہے، میں جاگو گی کو اندر پڑھ کو کائی کو مرنا، خاموش نکل کو واپس چل جائیں گے تو پھر جاگو مصر میں آباد ہوتا تھا۔ انہیں بیوقوف کیا نہیں کیا، عقل سے بھی کام نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ کے لیے دریا کھلا ہے، آپ کے لیے نہیں میرے لیے کھلا ہے۔ ہاں یہ ایسی مت ماری جاتی لوگوں کی، جب زیادہ تکبر ہوا تو گائے کا پیشاب پی کو کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کو دماغ چل جاتا ہے ان لوگوں کا، تو دیوانے کاما کرتے، یہ دیوانے کاما چاہیے شروع کری سو۔ ہاں کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ، حلال کا مسئلہ، کئی کو ہمیں کیا کہ روزہ نماز بول لے کو زندگی گزار لے کو ہی، اب ہم نہ چھیڑتے ہیں کھکرتے ہیں، نہیں اٹھو آؤ میرے پاس۔ ہاں اب نتیجہ بھی بھگتی ہے بعد میں۔ یہ مسائل ہیں نا جی، یاد رکھو ہمیشہ، یہ زیادہ کھوپڑی پہ زیادہ غرور چڑھ گیا تو یہی حالت ہوتی، عقل سے کام نہیں لیتا بندہ۔ اسی واسطے دیکھو اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا مارتا ہے کہ آپ دیکھیں گے سال 6 مہینے 3 مہینے میں ان کا جو خاص کارکن ہوتا نا، وہ اسلام کا مخلص سپاہی بن کے نکل کے بولتا کہ یہ بدبخت مجھے دبا کے رکھے ہوئے تھے، میں خود اسلام پڑھ کے آیا۔ دیکھو بدلتے ہی تھے، کیسے بدلتے ہیں دیکھو، تماچے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک نیوز وائرل بھی ہو رہی ہے اور بالکل صحیح واقعہ بھی ہے، ایک عورت جو تھی، کیا نام ہے اس کا، سرمیلا گرمیلا، ہاں جی صبری مالا، جو فاطمہ بنی ہے، ہاں ان کی کارکن، ان کا بہت بڑا سپورٹر، خود قرآن پڑھی، خود سیکھی، کچھ سمجھی، ماشاءاللہ اتنا سمجھی ہے کہ ہمارے اچھے نہیں سمجھتے، اتنا قرآن پڑھی وہ۔ میں کبھی کبھی تو حیران ہو جاتا، آخر یہی ہے کیا چیز۔ میں نے کئی مرتبہ سنا ہے اس کا کیا آتا ہے، وہ مضمون آتا ہے 1 منٹ قرآن کے ساتھ 1 منٹ حدیث کے ساتھ بول کے، میں پہلی مرتبہ سنا تو حیران رہ گیا کہ آخر یہ بندی ہے کیا۔
لیکن دل سے دعا نکلی کہ جو بھی ہو لیکن مسلمان ہو جائے. آج مجھے سنائی دیا کہ یہ واقعتاً عمرہ گئی اور پھر وہاں مسلمان ہونے کا ڈکلیئر بھی کی ہے. انہی کے ہاتھوں، انہی کا خاص کارکن نے. ہاں، بتوں کی پوجا کرنے والی اللہ نے کیسے نکالا، دیکھو تھپڑ کیسے دیا. دیکھو تو ہم کو کھینچنے کی بات کرتا ہے. تیرا رب میرا رب تجھ کے تیرے اندر کے جو بڑے بڑے ہیں ان کے دل کو بھی منٹوں کے اندر پھیر دے اور میرے سپاہی بنا دے ان کو. آج وہ اسلام قبول کر کے کہتی ہے کہ اللہ کی قسم جو کتاب اللہ نے دی ہے آخر ان لوگوں نے چھپا کے کیوں رکھا ہے. یہ مسلمان ہم سے پوچھتی ہے، سوال پوچھتی ہے وہ، جو جواب دو اس کو. غیرت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے. صرف مرغ مسلم بریانی کھا کھا کے ہم تو بے غیرت ہو چکے ہیں، ہمیں غیرت نہیں ہے. ایک مسلمان خاتون جو ابھی ابھی ہوئی ہے ہم کو پوچھتی ہے کہ تم کرتے کیا ہو، تم قرآن رکھ کے اس پر کام کرتے ہو، تم سے پڑھتے ہو. یوں بنائے گا اللہ تبارک، حسرت بنا دے گا ان لوگوں کے دلوں کی. ان کے بڑے بڑے آئیں گے، یہی رب کا فیصلہ ہے. تو فرمایا کہ وجاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر، کہ جب بنی اسرائیل پار کر گئے دریا، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اور پیچھے اس کے پیچھا کرتے ہوئے آیا فرعون اور اس کا لشکر بڑے ہی بغاوت کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ. اب یہ پار کر لیے، ادھر یہاں اس نے شروع کیا، ادھر حضرت موسیٰ پار کر دیے. اب یہ بھی کیا کیا، خوش فہمی میں مبتلا ہو کر چلنے لگا. عین حالت سمندر کے درمیان میں آیا، عین وہ حالت پہنچی حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ نے حکم دیا جو پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہوا تھا مل جاؤ، اور مل گئے، یہ ڈوب گیا. غرق ہونا شروع ہو گیا. اب موت نظر آنے لگی. اب آ گیا وہ عذاب جسے حضرت موسیٰ نے پہلے کہہ دیا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ان کو ایمان نہ دینا. اب آ گیا دردناک عذاب، اب ایمان لانے کے لیے چیخنے چلانے لگا. کہا کہ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ، دیکھو الہ وہی ہے جس پر بنی اسرائیل اسلام لائے ہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، میں بھی اسی الہ پر اسلام لاتا ہوں. اب کہہ دیا، لیکن اب کہنا بیکار تھا. عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا بیکار ہے، جیسے انفرادی زندگی میں غرغرہ آنے کے بعد ایمان لانا بیکار ہے. تو اللہ نے کہا کہ آلان، اچھا اب آیا رستے پر، وقد عصیت، پچھلی پوری زندگی گناہ کرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کتنی مرتبہ تجھے سمجھائے، کبھی اسلام نے قبول کیا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو مفسد تھا، گنہگار تھا. آج موت کے ڈر سے اسلام قبول کرتا ہے. آج تیری توبہ نہیں ہے، ہم تیری توبہ کو قبول نہیں کریں گے. ہاں ایک کام کریں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تجھے تو ہم نجات دیں گے، لیکن کیسے؟ توبے کے عوض نہیں، تیرے بدن کو نجات دیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے. تیری جسم کو مچھلیوں پر اور سمندر کے پانی پر ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے، بلکہ تیرے جسم کو ہم محفوظ کریں گے، تیرے جسم کو ہم نشانی بنائیں گے. کیونکہ تو اتنا بڑا سرکش ہے کہ وہ قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو کہ ایسا سرکش کرنے والا رب نے چاہا تو آن کی آن میں سمندر کے اندر غرقاب کیا. تو جتنے ظالم ہیں سنو، یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انجام ان کے ساتھ یہی ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عبرت کی نشانی بنا دے گا. ہوا نہیں ہے؟ قریب میں دیکھ لو، 19ویں صدی کا سب سے بڑا ظالم ترین انسان ہٹلر، کون نہیں جانتا اس کو ظلم کے اعتبار سے، بلکہ ظلم کا دوسرا نام ہٹلر بن گیا. اتنا مارا لوگوں کو، اور اس میں سب سے زیادہ مارا یہودیوں کو. لیکن آخر انجام کیا ہوا اس کی خبر بھی کہیں کسی کو پتہ نہیں. ہاں اتنی ذلت کی موت مرا کہ خود مار کے مر گیا، خودکشی کر کے. کہاں جسم ہے، کہاں اس کی باڈی ہے، وہ کہاں ہے، اس کی نسل کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا.
جس کے ایک حکم پر سینکڑوں لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے تھے، اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اب کی بات ہے 19ویں صدی کی، 1945، تب کی بات ہے۔ کہاں گیا؟ سب ختم۔ جنہوں نے بھی ظلم اختیار کیا اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، دیر ہے اس کے پاس، اندھیر نہیں ہے، اس کا انجام بھی بہت برا ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور معلوم ہے سملیرٹیز، جتنی میجارٹی کے پبلک سے وہ الیکٹ ہوا، اس دور میں کبھی اس ملک میں نہیں ہوا جو ہٹلر جتنی میجارٹی کے ساتھ حکومت پہ آیا، اور آج بھی ہندوستان میں جتنی میجارٹی کے ساتھ حکومت میں آیا، اس سے پہلے کبھی کوئی اور وزیر اعظم حکومت میں نہیں آیا، لیکن انجام خودکشی کر کے مرا۔ عقل ہے تو سمجھو، نہیں سمجھنا ہے، نیند آ رہی ہے تو الٹا سیدھا جا کے باہر نہیں بولنا۔ ہاں، جو میں بولا ہوں اتنا ہی ایسے سمجھو۔ تو فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے نجات دیں گے لیکن تیرے بدن کو تاکہ ہو جائے پورے آنے والے پچھلے آنے والے سب لوگوں کے لیے نشانی، قیامت تک کے لیے تجھے نشانی بناؤں گا۔ اور ہے اب بھی 1920 میں یہ واقعہ ہوا، تقریباً آج سے کیا یوں سمجھیے کہ 100 سال پہلے، اب 22 میں ہیں ہم بھی، 2022 میں، جس میں فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ وہی فرعون ہے، ہاں، جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، اس کی باڈی ملی، پھر اس کے بعد اسے حنوط کیا گیا، اور معلوم ہوا کہ آج تک وہ سڑی نہیں، اس واسطے کہ وہ سمندر کے پانی کے نمک کے اندر وہ خاصیت رکھی اللہ نے کہ وہ اس کی باڈی سڑی نہیں۔ پھر لے آ کے اسے میوزیم میں رکھا، استنبول کے میوزیم میں ہے، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تکون لمن خلفک آیا، دیکھ لو جا کے انجام اس فرعون کا جس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں، اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔